یہ اسلام کی جیت حاصل کر کے آئے ہیں اور آج آپ کے پاس آئے ہیں. في كل بقاع الأرض وما أفغانستان وما كشمير وما البوسنة والهرسك بعيدة عنكم فتاريخ باكستان عمره هذه. طوفان الاقصی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرنے والا معرکہ تھا جس کے بڑے بڑے نتائج آج مل رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں. ان میں سے ایک شام کی فتح اور دمشق کی آزادی ہے. جس طرح مکہ میں سب اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تھے، اسی طرح آج مشرق و مغرب سے سب اکٹھے ہو کر غزہ کے کمزور مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن غزہ نے اس امت کے ساتھ مل کر اور اس عظیم ملک پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ہے. صہیونی دشمن کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکا، نہ وہ مجاہدین کا خاتمہ کر سکا، نہ لوگوں کو ان کی زمینوں سے نکال سکا، اور نہ ہی وہ حماس کی حکومت کا خاتمہ کر سکا. آج دنیا میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم غزہ میں سے ان کو نکال دیں گے، تو ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث پر بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں. ہم کہتے ہیں جب یہ میدانوں میں ہار گئے تو اب کون زمینیں چھوڑ کر جائے گا؟ انشاءاللہ یہ زمینیں مسلمانوں کے پاس رہیں گی. ہم جنگ موتا کی صورتحال سے ضرور گزر رہے ہیں جس میں بڑی بڑی قیادتیں شہید ہو گئی تھی. آج غزہ کی قیادتیں بھی شہید ہو گئی ہیں. انہوں نے نام لیے اسماعیل ہنیہ، صالح العروری اور اسی طرح یحییٰ سنوار، بڑے بڑے قائدین کا جنہوں نے قربانیاں اور بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کی. انہوں نے کہا کہ ہم آج یہ بات سمجھتے ہیں امت ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہم مل کر بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے. آخر میں انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا، مسلم میڈیکل مشن کا، اور ایک بہت اہم بات کی. کہتے ہیں کہ آپ کے اس کام سے صرف وہاں کے لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل نہیں ہو رہے بلکہ ان کے قدموں میں استقامت اور وہ میدان معرکہ کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول کرے. یہ وہ باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی. اللہ تعالیٰ ان باتوں میں برکت دے اور ہمیں مزید کام کی توفیق سے نوازے.